ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچے۔ اللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جازی کل صانع ورایش کل قانع وراحم کل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الهادي العلي بن محمد النقي عليهما الصلاة والسلام من اتق الله يتقيه ومن اطاع اللہ یطاع صلوات پڑھیں محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی جانب سے اپنے امام وقت کی خدمت میں اعیاد ذی الحجہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنی بھی عیدیں اس مہینے میں ہیں، آج کی شب بھی عید کی شب ہے، یعنی کل کا دن بھی عید کا دن ہے، 18 ذی الحجہ عید اکبر۔ بے پناہ مناسبتیں ہیں اس مہینے میں۔ سورہ حلطہ اسی مہینے میں نازل ہوا، قرآن مجید کا آخری سورہ سورہ مائدہ اسی مہینے میں نازل ہوا، اور سب سے بڑی عید جسے عید اکبر کہا جاتا ہے کہ اگر وہ عید نہ ہوتی تو خدا کا دین بھی مکمل نہ ہوتا، وہ عید نہ ہوتی، وہ پیغام نہ پہنچایا جاتا تو کار رسالت بھی ادھورا رہ جاتا۔ ان تمام عیدوں کی مبارکباد عید غدیر کے ساتھ ساتھ عید مباہلہ بھی اسی مہینے میں ہے۔
کہ جس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامان حسنین علیہم السلام کی معرفی اور ان کا تعارف اپنے بیٹوں کی حیثیت سے کرایا، اور اپنے نفس کا تعارف حضرت علی کی ذات سے کرایا۔ بے حد مناسبتیں ہیں۔ سب سے آخری سورہ جو قرآن مجید کا نازل ہوا ہے وہ سورہ مائدہ ہے، کہ جس میں غدیر سے متعلق بھی آیتیں ہیں۔ یہ سورہ نہ کافروں سے خطاب کرتا ہے اور نہ غیر مسلموں سے خطاب کرتا ہے۔ اس سورے کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ مسلمانوں سے بات اسی وقت کی جاتی ہے کہ جب پورا اسلام پہنچا دیا گیا ہو۔ اب چونکہ پورا اسلام پہنچا دیا گیا ہے، لہٰذا صرف مومنین کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے۔ بالکل پہلی آیت یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور اسی سے متعلق میں نے امام علی نقی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے صاحبان ایمان اپنے عہد و پیما کی وفا کرو۔ جو ایگریمنٹ تم نے کیا ہے، اب یاد رکھنا دین مکمل ہو چکا ہے، اس ایگریمنٹ کی پاسداری کرنا۔ جو بیعت تم نے کی ہے، جو قرارداد تم نے کی ہے، جو معاہدہ تم نے کیا ہے، اس معاہدے کا اب لحاظ کرنا۔ اسی معاہدے کے متعلق آج کی اس محفل میں، آج کے اس جشن میں میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کم سے کم آج کی محفل، چلیے 10ویں امام کے حوالے سے ہے، لیکن کل سے پھر عید غدیر کا جشن شروع ہو جائے گا، اور یہ امام علی رضا علیہ السلام کے قول کے عین مطابق ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ غدیر کا جشن کم سے کم 3 دن منایا کرو۔ 8ویں امام نے فرمایا غدیر کا جشن جو ہے وہ 3 دن منایا کرو، کیونکہ سب سے پہلی غدیر جو رسول اسلام نے منائی تھی وہ بھی 3 دن منائی تھی، اور اسی مناسبت سے غدیر سب سے بڑی عید ہے، چنانچہ اس کے لیے 3 دن الحمدللہ آپ نے بھی مخصوص کیا ہے۔ خداوند عالم آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس عید کے صدقے میں آپ کے دامن میں انشاءاللہ خداوند عالم ہر وہ خوشی بھر دے جو خوشی آپ اپنے خدا سے چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مل جل کے عظمت محمد و آل محمد پر بلندتر صلوات پڑھیں۔ آج کی اس محفل میں، آج کے اس جشن میں، آج کے اس فرش مسرت پر ظاہر ہے کہ اس امام کا تذکرہ ہونا ہے کہ جس کی مناسبت ظاہراً یہاں پر درج بھی ہے، امام علی نقی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم 10ویں علی سے شروع کریں گے اور پہلے علی پر ختم کریں گے۔ جس امام کا تذکرہ آج کرنا ہے ان کا بھی نام علی ہی ہے۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، 41 یا 42 سال، بہت مختصر سی زندگی ہے۔ جب آپ ائمہ کے سلسلے کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب و غریب فگر نظر آئے گا معصومین کی تاریخ میں، کہ جیسے جیسے آپ مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور آپ 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام تک آئیں گے، تو یہ آخر کے 3 امام جو ہیں، یہ واقعاً مقام تعجب ہے کہ تینوں کی عمریں ملا کر بھی 100 سال مکمل نہیں ہوتا۔ تینوں امام کی عمریں آپ ملا بھی دیجئے گا نا، تب بھی 100 سال مکمل نہیں ہوتے۔ کسی کے 25، کسی کے 40، یہ عمریں ہیں ہمارے معصومین کی۔ آخر کے 3 یعنی امام جواد، امام محمد تقی علیہ السلام
اور آپ کے فرزند جن کی آج ولادت ہے، نیمہ ذی الحجہ امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام، اور ان کے بعد آپ کے فرزند یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے والد امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ دسویں امام کو معاف کیجیے گا، نویں امام کو 25 سال کی عمر، 10ویں امام کو 41 یا 42 سال کی عمر، اور پھر 11ویں امام کو 28 سال کی، مختصر سی عمر، مگر نہ صرف یہ کہ بہت کم عمر ملی، بلکہ امامت بھی کم عمری میں ملی، 8 سال کی عمر میں۔ لیکن تاریخ شیعت کا سب سے درخشندہ باب یہ تھا کہ جب آپ یا آپ کے والد یعنی 9ویں امام ہوئے ہیں تو آپ بھی کم عمری میں ہوئے ہیں، آپ 7 سال کی عمر میں ہوئے ہیں، اور 10ویں امام 8 سال کی عمر میں ہوئے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کے دور تک شیعت کو فکری لحاظ سے اتنی بلندی پر پہنچا دیا گیا تھا کہ جب آپ امام ہوئے ہیں تو کسی ایک بھی شیعہ نے انکار نہیں کیا کہ 8 سال میں کیسی امامت، 8 سال کی عمر میں بھی کوئی امامت ملتی ہے، کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے تسلیم کر لیا۔ یہ تسلیم کرنا اس بات کی علامت ہے کہ عقیدہ اتنا محکم اور مضبوط ہو گیا تھا کہ یہ قوم یہ جان چکی تھی کہ 2 منصب ایسے ہیں کہ جن کے لیے عمر کی کوئی شرط نہیں ہوتی، ایک منصب کو نبوت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو امامت کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن مجید پڑھیے، جناب یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دی گئی، اور جناب عیسیٰ کا تو قول قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ گہوارے میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ جس زمانے میں بچہ بولنا نہیں جانتا ہے اس زمانے میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ یہ اور بات ہے کہ خود وہ اعلان اپنی جگہ اعجاز نبوت تھا، وہ اعلان کرنا اپنے آپ میں، جب کوئی بچہ جو بولنا نہیں جانتا ہے گہوارے میں نبوت کا اعلان کر دے تو اپنے آپ میں وہ ایک معجزہ ہے۔ حالانکہ اس وقت کے لوگوں کو یہ تسلیم کرنے میں بڑی مشکل ہوئی کہ جناب عیسیٰ امام نبی ہیں، یہ بڑی مشکل ہوئی، لیکن پھر بھی معجزے کے طور پر تسلیم کرنا پڑا۔ لیکن امام علی رضا علیہ السلام کے دور تک آتے آتے شیعت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اس نے بآسانی اس بات کو قبول کر لیا کہ ہاں 8 سال کی عمر میں ہی امام علی نقی علیہ السلام امامت کے درجے پر فائز ہوئے۔ عمر بہت مختصر ہے، مگر اس مختصر سی عمر کو جب آپ مطالعہ کریں گے، 25 سال کی عمر میں جب آپ معاف کیجیے گا 41 سال کی عمر کو جب آپ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کتنا زمانہ لگے گا، اس کو پڑھنے میں کتنا زمانہ لگے گا۔ زندگی کا اکثر حصہ حکومت کی نظارت میں گزرا ہے کہ جہاں مدینے سے زبردستی بلوا لیا گیا سختی کے ساتھ، سامرہ میں اکثر حصہ گزرا ہے، حکومت کے کنٹرول میں گزرا ہے، نہ کوئی مل سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، نہ کسی کے ساتھ میٹنگ کی جا سکتی ہے۔ امام کے چاہنے والے سبزیاں بیچنے کے بہانے امام سے ملنے جاتے تھے، امام کے چاہنے والے خرما فروش کی حیثیت سے امام سے ملنے جاتے تھے، مولا حکم کیا ہے، اپنا حکم دریافت کرنے کے لیے، دین کے معاملات دریافت کرنے کے لیے 2 رکعت شکرانے کی نماز زیادہ پڑھیے گا کہ آج آپ کو دین آسانی سے مل رہا ہے۔
2 سجدہ شکر خدا کی بارگاہ میں زیادہ کیجئے گا کہ معبود آج ہمیں شرعی مسائل دریافت کرنے کے لیے کہیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام کے دور میں اتنی سختی تھی کہ کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا، مگر دیکھیے ایک بڑا ہی خوبصورت باب ہے امام کی زندگی کا۔ اصل جو نیابت کا دور شروع ہوا ہے، اصل نیابت کا دور وہ 10ویں امام سے شروع ہوا ہے۔ یعنی 10ویں امام نے اپنی زندگی میں لوگوں کو نائب بنانا شروع کر دیا تھا۔ اصفہان میں الگ نائب ہے، بغداد میں الگ نائب ہے، مدینے میں الگ نائب ہے، ہر جگہ امام کے نائبین ہوتے تھے۔ اور نائبین کیسے؟ بہت توجہ رکھیے گا، میں تاریخ کا باب آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، خطابت نہیں کر رہا ہوں۔ نائبین کیسے؟ نائبی امام کے خاص اصحاب میں، دیکھیے 2 نام میں آپ کے سامنے لوں گا اور دونوں کو آپ جانتے ہیں۔ یہ دونوں نام اتفاق سے شاید ہمارے یہاں کے یہ نوجوان بچے بھی جانتے ہیں جو بالکل نوجوان ہیں۔ 2 نام میں لوں گا۔ پہلا نام ہے عثمان ابن سعید۔ آپ میری روش سے واقف ہیں کہ میں ممبر سے سوال بھی کر لیتا ہوں۔ عثمان ابن سعید کون ہے یہ؟ ان سے تو آپ اچھی طرح واقف ہیں نا، نواب 4 میں سے ہیں۔ ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ دیکھیے جب فرش مسرت سے جواب آتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ تو ہدیہ دینا پڑتا ہے نا، گفٹ تو دینا پڑتا ہے، اور میرا گفٹ جو ہے بالکل آن دا اسپاٹ ملتا ہے۔ میں ادھار میں کوئی انعام نہیں رکھتا ہوں، فوراً۔ صلوات سے اچھا گفٹ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے صلوات پڑھوا دیں۔ ایک صلوات کا کتنا ثواب ہے، پڑھ دیں، آپ پڑھ دیں، صلوات پڑھ دیں۔ خاص صحابیوں میں ہیں عثمان ابن سعید 10ویں امام کے۔ کوئی اچانک امام کا نائب نہیں بن جاتا۔ ہمارے جو موجودہ امام ہیں ان کے نائب تھے عثمان ابن سعید، نواب 4 میں سے ہیں۔ 15 سال کی عمر میں، یعنی جیسے ہی بالغ ہوئے ہیں عثمان ابن سعید، ویسے ہی 10ویں امام نے ان کو اپنا خاص نائب بنا لیا، کہا تم میرے نائب ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نواب 4 میں شامل ہی وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی تربیت امام علی نقی نے کی ہو۔ 10ویں امام نے تربیت کی ہے ان کی، 10ویں امام نے پروان چڑھایا ہے، خاص صحابیوں میں ہیں۔ اور دوسرے خاص صحابی جو لوگ زیارت پر جا چکے ہیں، خاص طور پر ایران، تہران میں ایک بڑی زیارت گاہ ہے، امامزادوں میں سے چند امامزادوں کی، کہ جن میں ایک سب سے مشہور جناب سید عبدالعظیم حسنی ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں نے زیارت کی ہوگی۔ یہ 10ویں امام کے صحابیوں میں سے ہیں، خاص صحابیوں میں سے ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، سادات میں سے ہیں، لیکن 10ویں امام کے خاص صحابیوں میں سے ہیں۔ جناب عبدالعظیم حسنی اور جناب عثمان ابن سعید۔ یہاں سے امام نے لوگوں کو عادی بنانا شروع کر دیا کہ اگر امام تک تمہاری دسترس نہ ہو تو پھر امام کے نائب پر بھروسہ کرنا، اور جیسا نائب کہے اس میں چوں چرا نہیں کرنا۔ عثمان ابن سعید جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نواب 4 میں سے خاص نائب قرار پائے ہیں تو امام زمانہ نے ان کے لیے یہ لکھ دیا تھا کہ اگر عثمان ابن سعید کچھ کہتا ہے تو اس سے تم یہ بھی نہ پوچھنا کہ مولا نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے، اس نے کہہ دیا تو گویا ہم نے کہا ہے۔
یعنی جب کسی کو نیابت دی جاتی ہے تو پورا اختیار بھی دیا جاتا ہے، اور اختیار اسی وقت دیا جاتا ہے جب امام اعتماد کرتا ہے، تب اختیار بھی دے دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کسی راہ چلتے انسان کو کوئی اختیار دیتے ہیں آپ؟ نہ۔ آپ اپنی زندگی میں اگر آپ چھوٹا سا بھی کاروبار کر رہے ہیں نا، تو اپنے گلے پر آپ ہر کسی کو نہیں بٹھائیں گے، آپ اپنے گلے پر اسی کو بٹھائیں گے کہ جس پر آپ کو بھرپور اعتماد ہو۔ جب کسی پر اعتماد ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ اگر اپنے اختیارات کو وسیع کرنا ہو تو اپنے امام کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ کامیابی کا سب سے پہلا زینہ ہے، سب سے پہلا زینہ ہے۔ ہم کیسے کریں گے؟ ہم تو امام کے زمانے سے بہت دور ہیں، زمانے سے تو نہیں دور ہیں، امام سے دور ہیں۔ ہم کیسے کریں گے؟ ہم عثمان ابن سعید بن سکتے ہیں؟ ہم عبدالعظیم حسنی بن سکتے ہیں؟ یہ جملہ راجولہ میں بھی میں یقیناً کہہ چکا ہوں گا، بڑا پرانا جملہ ہے میرا، کہ جس طریقے سے امام حسین کو انصار کی ضرورت تھی، ویسے ہی امام زمانہ کو بھی انصار کی ضرورت ہے، ویسے ہی، بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو ان کو انصار چاہیے ہوں گے، ان کو ساتھی چاہیے ہوں گے۔ سلیکشن کا طریقہ وہی ہوگا جو امام حسین کا ہے، چننے کا طریقہ وہی ہوگا۔ کوئی بھی امام ہو، اپنا صحابی ہر ایرے غیرے کو نہیں چنتا جب تک اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ طریقہ کیا بتایا 10ویں امام نے طریقہ یہ بتایا کہ من اتق اللہ یتقی۔ دیکھو میں بہت ہی آسان سا ترجمہ کر رہا ہوں، بہت آسان سا۔ تقویٰ کا ترجمہ آپ نے سنا ہے کہ ڈرے، جو خدا سے ڈرے، میں بالکل وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ تقویٰ کے معنی ڈرنے کے نہیں ہیں، آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تقویٰ کے معنی بچنے کے ہیں۔ تقویٰ کے معنی دیکھیں، ایک بہت آسان سا ترجمہ اگر میں اس حدیث کا کروں جو امام نے ارشاد فرمائی ہے، بہت آسان سا، کہ جو خدا کا لحاظ رکھے گا خدا اس کا لحاظ رکھے گا، جو خدا کو پیش نظر رکھے گا، من اتق اللہ، جو خدا کو پیش نظر رکھے گا خدا اس کو بھی پیش نظر رکھے گا، اپنے سامنے رکھے گا۔ تم اگر ہر وقت خدا کو اپنے سامنے پاؤ گے تو خدا بھی ہمیشہ تم کو اپنے سامنے رکھے گا۔ تم اگر خدا کو نگاہوں میں رکھو گے تو خدا تم کو نگاہوں میں رکھے گا۔ یہ امام ہادی فرما رہے ہیں، من اتق اللہ یتقی، جو خدا کا لحاظ کرے گا خدا اس کا لحاظ کرے گا، جو خدا کا خیال کرے گا خدا اس کا خیال کرے گا۔ آپ اس کا تقوی کا ترجمہ کیجئے، جو خدا کا خیال کرے گا۔ خدا کا خیال کہاں کرنا ہے؟ صرف مسجد میں آ کے خدا کا خیال کرنا نہیں، گلے پر بیٹھو تب بھی خدا کا خیال رہے، بازار میں چل رہے ہو تب بھی خدا کا خیال رہے، خلوت میں ہو تب بھی خدا کا خیال رہے، بھیڑ میں ہو تب بھی خدا کا خیال رہے، نظریں کام کر رہی ہیں خدا کا خیال رہے، سماعت کام کر رہی ہے خدا کا خیال رہے، بول رہے ہو خدا کا خیال رہے۔ ہر جگہ خدا پہلے ہونا چاہیے تمہاری زندگی میں۔ جب تمہاری زندگی میں خدا پہلے ہوگا تو خدا تم کو تمہاری زندگی میں سب سے پہلے رکھے گا، سب سے آگے رکھے گا، سب سے کامیاب رکھے گا۔ یہ فارمولہ ہے جو امام علی نقی علیہ السلام نے دیا ہے۔ تم چاہتے ہو حکومت کرو دنیا پر، تم چاہتے ہو لوگ تمہارے فرما بردار ہو جائیں، تم چاہتے ہو تمہاری بات کا اثر ہو، لوگ تمہاری بات مانیں۔ امام فرماتے ہیں من اطاع اللہ یطاع، جو بھی اللہ کی فرما برداری کرے گا اللہ پوری کائنات کو اس کا فرما بردار بنا دے گا۔ تم اللہ کی فرما برداری کرو۔ پہلی یا دوسری مرتبہ جب راجولہ آیا تھا تو میں نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا جناب سلمان فارسی کے حوالے سے، کہ جناب سلمان فارسی قبر سے مردوں کو اٹھا دیا کرتے تھے اور اٹھا کر بات کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے جا کے رسول سے شکایت کی کہ یہ سلمان کرتا کیا ہے؟
مردوں کو اٹھاتا ہے قبروں سے اٹھا کے ان سے باتیں کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ تو رسول خدا نے کہا سلمان نے خدا کی اطاعت کی ہے، جو خدا کی اطاعت کرتا ہے خدا پوری کائنات اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، جو چاہے گا کرے گا۔ وہ عملی تصویر ہے، یہ قولی تصویر ہے جو امام علی نقی علیہ السلام نے دکھائی ہے۔ تم خدا کی اطاعت کرو، تم خدا کی اطاعت کرو، تمہارے قبضہ قدرت میں۔ دیکھیے بات آ گئی ہے، اب یہ سب چیزیں جو ممبر پر آتی ہیں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ فوراً اسی وقت ڈیلیور کر دی جائیں، اور پہلی مرتبہ میں کسی ممبر سے یہ واقعہ سنا رہا ہوں، پہلی مرتبہ کسی بھی ممبر سے، اب تک میں نے نہیں سنا ہے۔ آیت اللہ بہلول کا نام سنا ہوگا آپ نے، میرے خیال میں ابھی شاید 15-20 سال بھی نہیں ہوئے ان کو، میرے خیال میں 10 سال بھی نہیں ہوئے ظاہراً ان کو انتقال کیے ہوئے۔ آیت اللہ بہلول، محمد تقی بہلول نام تھا ان کا۔ دو شخصیتیں ایران کی بڑی مشہور ہیں، ایک دونوں کا نام محمد تقی ہے اتفاق سے، ایک آیت اللہ محمد تقی بہجت سیر و سلوک و عرفان کے معاملے میں، اور ایک آیت اللہ محمد تقی بہلول۔ الحمدللہ اس حقیر کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ آیت اللہ بہجت نے ہی اپنے دست مبارک سے میرے سر پر امامہ رکھا تھا، یہ اعزاز حاصل ہے اس حقیر کو۔ آیت اللہ محمد تقی بہلول کسی دیہات میں ایران کے کسی مجلس میں گئے ہوئے تھے، اس مجلس کو ان کو پڑھنا تھا، ممبر پہ بیٹھے، بہت توجہ رکھیے گا، ممبر پہ بیٹھے، یہ بات اچانک آئی ہے ذہن میں، اسے بریکٹ میں رکھ کے سن لیجئے۔ ممبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کر خطاب کر رہے تھے کہ اچانک چھینک آئی تو ناک سے غلاظت نکل گئی، رومال ان کے پاس نہیں تھا، جس جگہ خطاب کر رہے تھے وہاں کے مقامی عالم دین، اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی انسان کو چھینک آ جائے اور اس طرح کی کیفیت اس کے ساتھ بن جائے تو وہ بالکل اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ بڑی شخصیت ہے آیت اللہ بہلول، ان کے پاس کچھ مل بھی نہیں رہا تھا کہ وہ اس غلاظت کو صاف کریں، تو جو شخص جو عالم دین وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑی اچھی خوبصورت سی ٹوپی ایرانی، بڑی مہنگی ٹوپی لگائے ہوئے تھے، بڑی مہنگی ٹوپی، انہوں نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا، فوراً ٹوپی اتاری اور ان کے ہاتھ میں دے دی۔ ممبر پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے، فوراً ان کے ہاتھ میں دے دی، کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، انہوں نے اسی ٹوپی سے فوراً اپنے چہرے کو صاف کیا اور اس کو کنارے رکھ دیا، مجلس ختم ہو گئی۔ میں نے کہا پہلی مرتبہ میں ممبر سے پڑھ رہا ہوں، میری جہاں بھی پڑھتا ہوں اکثر مجلسیں میری یا محفلیں سب ریکارڈ ہوتی ہیں۔ فوراً انہوں نے اس ٹوپی کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد مجلس ختم ہوئی، مجلس ختم ہو کے جیسے ہی حجرے میں گئے مولانا کا ہاتھ پکڑ کے آیت اللہ محمد تقی بہلول لے کر گئے، کہنے کہ تم نے مجھے عزت دی آج۔ کہا نہیں، مجھے یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو جھیپ محسوس کر رہے تھے وہ جھیپ آپ کی دور ہو جائے فوراً، تو میں نے اس کا لحاظ نہیں کیا کہ میری ٹوپی کیا مہنگی ہے اور کیا سستی ہے، آپ کی عزت سے زیادہ بڑا کچھ نہیں ہے۔ کہنے کہ کوئی خواہش ہے دل میں؟ من اطاع اللہ یطاع، جو خدا کی اطاعت کرے گا خدا کائنات اس کے ہاتھ میں دے دے گا، سب اس کی مطیع ہوں گی۔ میں نے ایک واقعہ سلمان کا سنایا، اب دور حاضر کا سنیے، یہ زندہ دین ہے، سلمان بنانے کی فیکٹری بند نہیں ہوئی ہے، ابو ذر کی تربیت کا مدرسہ بند نہیں ہوا ہے، ہمارا امام آج بھی زندہ ہے۔ تربیت لینے والا چاہیے، دینے والا اپنی طرف سے کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ آیت اللہ بہلول نے کہا کوئی خواہش بھی ہے تمہارے دل میں؟ کہا کیوں نہیں خواہش ہے، ہم لوگوں کی تو خواہش ہی کربلا و نجف کی زیارت رہتی ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جب انقلاب نہیں آیا ہے، یا اگر آ بھی گیا ہے، مجھے ایگزیکٹ وہ ڈیٹ نہیں معلوم ہے کہ کب واقعہ ہے یہ، لیکن آ بھی گیا ہے تو عراق نہیں جا سکتے ہیں، بارڈر سیل ہے، سب بند ہیں، سارے راستے بند ہیں، صدام کی حکومت ہے، نہیں جا سکتے۔ کہا کوئی خواہش بھی ہے؟ کہا ہاں خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا کربلا و نجف کے زیارت کی خواہش ہے۔ کہنے کہ جاؤ غسل زیارت کر کے آؤ۔ آیت اللہ بہلول
10 سال ہوا ہے ابھی انتقال ہوئے. کہنے لگے جاؤ غسل زیارت کر کے آؤ. تو ان کے دل میں ذرا سا ایک تذبذب سا ہوا کہ کیا کہہ رہے ہیں غسل زیارت کر کے آؤ. میں کربلا کی زیارت کی بات کر رہا ہوں, اپنے محلے کے کربلا کی زیارت کی بات تھوڑی کر رہا ہوں, میں عراق کی زیارت کی بات کر رہا ہوں. کہنے لگے لیکن چونکہ بزرگ شخصیت تھی, انہوں نے کہا کہ غسل زیارت کر کے آؤ, تو میں گیا غسل زیارت کر کے آیا. کہنے لگے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے جب میں چلوں تو میرے ساتھ 2-4 قدم ساتھ چلنا اور آنکھیں بند کر لینا. 2-4 قدم ساتھ چلے, اس کے بعد انہوں نے کہا آنکھیں کھول دو. اب جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولا دیکھا سامنے حرم مبارک امام حسین ہے, میری نگاہوں کے سامنے. کہنے لگے مجھے یقین نہیں ہو رہا, یہ کیا ہو گیا. میری نگاہوں کے سامنے امام حسین کا حرم خالی, کوئی زائر نہیں ہے, چونکہ اس ملعون کی حکومت ہے اس زمانے میں. تو کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا میں خواب دیکھ رہا ہوں, یہ سچ ہے, حقیقت ہے, کیا ہے. کہنے لگے سچ ہے, تم حرم امام حسین کے سامنے کھڑے ہوئے ہو, چلو زیارت کرتے ہیں. کہنے لگے زیارت کی ہم نے, زیارت کر کے پھر وہاں سے حضرت عباس کی زیارت کی. کربلا میں جتنی بھی زیارتیں تھیں سب زیارتیں کی, اور اس کے بعد پھر جب کربلا کی زیارت سے فارغ ہوئے ہیں تو فارغ ہونے کے بعد کہنے لگے پھر میرا ہاتھ پکڑا, کہنے لگے آنکھیں بند کرو. کہا میں نے آنکھیں بند کی, کہا پھر آنکھیں کھولو, تو دیکھا نجف اشرف میں ہوں میں, علی کا روضہ نگاہوں کے سامنے ہے. کہنے لگے زیارت کی, زیارت کر کے پھر آنکھیں بند ہوئیں, اور پھر اس کے بعد ہم وہیں آ کر کھڑے ہو گئے جہاں کھڑے تھے, جہاں سے چلے تھے, اپنے گھر پہ چشم زدن میں. قرآن نے نقل کیا ہے اس طرح کے واقعات کو, انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب آصف جب تخت بلقیس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا کہ کون لے کر آئے گا, تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ تمہاری پلک جھپکے گی اور لے آؤں گا. کس نے کہا تھا؟ آصف ابن برقیہ نے کہا تھا. نبی تھے؟ نہیں. امام تھے؟ نہیں. قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس علم من الکتاب, کتاب کا تھوڑا سا علم ہم نے اس کو دیا تھا, کہ چشم زدن میں ہزاروں میل دور رکھی ہوئی تخت کو, دور رکھے ہوئے تخت کو چشم زدن میں حاضر کر رہا ہے. چشم زدن میں. قرآن نے اس واقعے سے, اس طرح کے واقعات سے انکار نہیں کیا ہے, یعنی آج بھی پاسبل ہے. تو کہنے لگے جب ہم اپنے گھر پہ آ گئے تو میں نے کہا کہ حضور آپ نے کربلا اور نجف کی زیارت کرا دی, ذرا سامرہ بھی ہو جاتا. تو کہنے لگے تم نے خود نہیں چاہا تھا, تمہاری خواہش, تمہارے زبان سے جب الفاظ نکلے تو 2 جگہ کے لیے, اگر سامرہ کو اس وقت ایڈ کر دے تو وہ بھی مل جاتا, اب نہیں ہو سکتا. من اطاع اللہ یطاع. ہم زمین کو طے کر کے سفر کرتے ہیں, جب کوئی خدا کی اطاعت کرتا ہے تو وہ زمین کو حکم دے دیتا ہے, زمین چل کر آ جاتی ہے, ہمیں چلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اسے طی الارض کہا جاتا ہے, زمین کی مسافتوں کو طے کرنا. آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس زمین کو حکم دیجئے آ جاؤ, میرے قدموں کے نیچے آ جاؤ. یہ عین قرآن کے مطابق ہے. خداوند عالم, قرآن آپ پڑھیے, سخر لکم ما فی السماوات والارض. خدا ہمارے لیے کہہ رہا ہے کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, یہ سب کا سب تمہارے لیے. خدا ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے لیے, زمین تمہارے لیے, آسمان تمہارے لیے, چاند تمہارے لیے, سورج تمہارے لیے, دریا تمہارے لیے, ہوا تمہارے لیے, فضا تمہارے لیے, روشنی تمہارے لیے, یہ سب تمہارے لیے ہے. نباتات تمہارے لیے, جمادات تمہارے, سب تمہارے لیے ہے. قرآن پڑھیے, قرآن کہتا خلق لکم, جعل لکم, سخر لکم. یہ جتنا لکم 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 آیا نا قرآن میں, وہ اسی طرف اشارہ کر, یہ سب تمہارے لیے ہے, سب کچھ تمہارے لیے. تم کو ہم نے اپنے لیے خلق کیا ہے, یہ سب تمہارے لیے. مشکل کہاں ہو جاتی ہے, مشکل کہاں ہوتی ہے؟ میں ابھی راجولہ آیا ہوں,
4 دن رہوں گا یہاں. یہ آپ نے بڑا خوبصورت سا حجرہ بنا دیا. میں تو اس وقت سے آ رہا ہوں کہ جب یہ بنا ہوا نہیں تھا. الحمدللہ جس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا خدا اس کے رزق میں برکت دے. اے الہی آمین تو زور سے بول دو بھائی. معلوم ہے فرشتے بھی نہیں سنیں گے ایسی الہی آمین تو. یہ جشن کا ماحول ہے, خوشی کا ماحول ہے. تھوڑا سا آپ اپنا ایکسائٹمنٹ دکھائیے. میں آپ کو ڈرانے تھوڑی آیا ہوں, میں آپ کو, ہم لوگ ساتھ مل کر امام کی خدمت میں انشاءاللہ چلیں گے. ساتھ مل کر ایک سفر طے کرنا ہے, اپنے آپ کو پہنچانا ہے. یہ جشن, یہ مجلسیں, یہ خوشیاں, یہ غم, یہ سارے مواقع ایک بہانہ ہوتے ہیں اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب کرنے کا. یہ سب ایک بہانہ ہے اپنے آپ کو اہل بیت سے قریب کرنے کا. خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے سب کچھ تمہارے لیے ہے. بہت غور کیجئے گا, ایک بڑے لطیف نقطے کی طرف. مجھے یہ بات کہنی نہیں تھی لیکن چونکہ آ گئی ہے لہذا عرض کرتا چلوں. اب جب میں حجرے میں جاتا ہوں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا یہ بستر آپ کے لیے, یہ پنکھا آپ کے لیے, یہ چائے آپ کے لیے, یہ ناشتہ آپ کے لیے ہے نا. 4 دن کے بعد میں کہوں کہ پھر یہاں کوئی اور کیوں ہے, یہ سب تو میرے لیے ہے نا. اب آپ لوگ نکلیے. غور کر رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی تو آپ نے کہا نا کہ یہ سب آپ کے لیے ہے, تو پھر میں آپ سے کہوں کہ آپ یہاں سے نکلیے جب میرے لیے ہے تو یہ تو میرا ہے نا. فوراً آپ پلٹ کے کہیں گے مولانا آپ کا نہیں ہے, آپ کے لیے ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ کا نہیں ہے, آپ کے لیے ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. جو اس فرق کو سمجھ گیا اسے دنیا میں جینے کا ہنر آ جائے گا. خداوند عالم نے یہ دنیا بنائی اور دنیا بنا کے کہا یہ تمہارے لیے ہے, کبھی اس سے دل نہ لگانا, یہ تمہاری ہے نہیں. یہ دنیا تمہاری نہیں ہے, تم اس سے دل مت لگا یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے اور یہ نہ, تمہارا کچھ نہیں, سب تمہارے لیے ہے. اس سے دل نہیں لگانا, اپنی دلچسپی اس میں ظاہر مت کرنا. مولانا یہ آپ کے لیے ہے, کیا کھانا ہے یہ آپ کو نہیں سوچنا, کہاں سونا ہے یہ آپ کو نہیں سوچنا, بستر کیسا ہوگا یہ آپ کو نہیں سوچنا. توجہ کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے ایک مقصد کے تحت یہاں بلایا ہے. اے کاش میری بات واضح ہو جائے. آپ نے ایک مقصد کے تحت بلایا ہے. مولانا آپ اپنا فوکس اپنی تقریر پہ رکھیے. کیا کھانا یہ آپ کو نہیں سوچنا, کہاں رہنا یہ نہیں سوچنا, ان سب کا انتظام ہمارے ذمہ ہے. آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کیجئے. آپ تھوڑے دن کے لیے کسی کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے سارا اہتمام کر کے یہ کہتے ہیں اپنے مقصد پر دھیان دیجئے. تو خدا نے اس دنیا میں اگر آپ کو بھیجا ہے تو کیا اس لیے بھیجا ہے کہ یہاں کے سامان کو ہتھیا کے بیٹھ جاؤ؟ نہیں, یہ سب تمہارے لیے ہے. نظر تمہاری اپنے مقصد پہ ہونی چاہیے. جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے تم وہ کام کرتے جاؤ. رزق دینا میری ذمہ داری ہے, مکان دینا میری ذمہ داری ہے, اولاد دینا میری ذمہ داری ہے. یہ سب میری ذمہ داری ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک چیز کی ذمہ داری خدا نے لی ہے اور ایک چیز کی ذمہ داری دی ہے. میرے ساتھ ایک بار پھر سے سنیے اس بات کو اور دل ہی دل میں بولیے بھی. ایک چیز کی ذمہ داری خدا نے لی ہے اور ایک چیز کی ذمہ داری دی ہے. دنیا میں رزق کی ذمہ داری اس نے لی ہے. لی ہے یا نہیں لی ہے؟ کسی میں ہمت ہے؟ بڑے بڑے کاروباری بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. رمضان صاحب تو میرے دائیں جانب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کسی میں ہمت ہے کوئی یہ کہہ سکے کہ نہیں یہ سب میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے, یہ سب میں نے اپنے علم سے کمایا ہے, یہ سب میں نے اپنی چالاکیوں سے کمایا؟ نہ, غلط فہمی میں نہ رہو. اگر محنتوں سے پیسہ ملتا تو سب سے زیادہ ہارڈ ورک کرنے والے مزدوروں کے پاس پیسہ ہوتا. بات پہنچی؟
محنت کریں گے تو پیسہ آئے گا. تو ہارڈ ورک سب سے زیادہ تو مزدور کرتا ہے, اس سے زیادہ کون محنت کرے گا؟ نہیں صاحب, پڑھنے سے پیسہ آئے گا, جتنا پڑھو گے اتنا کس نے کہہ دیا؟ MBA والے خالی گھوم رہے ہیں, 10ویں پاس والے کروڑ پتی ہیں. اور آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں چائے بنانے والا اما کہاں ایجوکیشن کی باتیں کر رہے ہو بھائی صاحب؟ کہاں ایجوکیشن کی باتیں؟ نا, رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, جس کو چاہتا ہے اپنے حساب سے دیتا ہے, جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. حدیث موجود ہے, تم لاکھ کوششیں کر لو, تقدیر میں جو رزق لکھ دیا گیا اس سے زیادہ نہیں ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوششیں کرنا بند کر دو, گھر پہ بیٹھ جاؤ, نا. کبھی ہمیشہ ہوتا کیا ہے نا کہ بات کچھ بھی کہی جائے لوگ اس کا الٹا مطلب پہلے سمجھتے ہیں, سیدھا مطلب بعد میں سمجھتے ہیں. پیاس خدا نے دنیا میں رکھی ہے نا, پانی بھی رکھا ہے. پانی پہلے رکھا ہے, پیاس بعد میں رکھی ہے. لیکن پانی آپ کے منہ میں نہیں رکھا ہے, کہیں نہ کہیں رکھا ہے. آپ سے یہ کہا جب پیاس لگے تو تلاش کرو, تمہارے حصے کا پانی موجود ہے. تو صرف پانی تھوڑی موجود ہے, دانا بھی موجود ہے, رزق پورا موجود ہے. ہم سمجھتے ہیں نہیں پانی صرف فری ہے, نا, سب کچھ فری ہے, سب کچھ فری ہے. جس نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے, رزق کی ذمہ داری اس کی ہے. اب ایک جملہ کہہ دوں گا, سب یقین کر لو گے. رزق کے لیے ہم لوگ اپنی پوری زندگی کو دیکھیے. ایک انسان اگر 60 سال جی رہا ہے, کتنے سال؟ 60 سال جی رہا ہے, اس 60 سال میں کتنے سال وہ رزق کے لیے پریشان رہتا, کبھی کیلکولیٹ کیا آپ نے؟ بطن مادر میں تھا, کوئی ٹینشن نہیں تھی اس کو, پروپر رزق اس کو مل رہا تھا. 9 مہینے تک تھا, ایک بار بھی اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا ارے اماں کچھ کھائیں گی تب تو ملے گا؟ نہیں, مل رہا ہے. پیدا ہو گیا, پیدا بعد میں ہوا, ماں کے سینے میں کوثر و تسنیم پہلے چھلکنے لگے, رزق مل رہا. بڑا ہو گیا, 20-22 سال تک تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے, ابا ہے نا. ابا نہیں ہے, خدا ہے. تم کو لگ رہا ہے کہ ابا ہے, تم کو لگ رہا ہے کہ پاپا ہے, خدا ہے. خدا ہی بطن مادر میں بھی دے رہا تھا رزق, خدا ہی پیدا ہونے کے بعد بھی دے رہا ہے. 20-22-25 سال تک جب تک تم پڑھ رہے تھے رزق آ رہا تھا نا, ٹینشن لی تم نے؟ کبھی ٹینشن لی؟ وہ شادی کا ٹائم آیا نا تو سوچنے لگے کہاں سے آئے گا. ارے اب تک کہاں سے آ رہا تھا؟ آ رہا تھا نا رزق. 4 بچے پیدا ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, اب پھر فکر نہیں, بچے ہیں نا, ارے واہ کمال ہے بھائی. ایک پیریڈ رزق کے لیے پریشان رہنا ہے. زندگی تو 60 سال کی ہے, اس 60 سال میں ایک انسان صرف 20 سال رزق کے لیے پریشان رہتا ہے. 40 سال پریشان نہیں رہتا ہے رزق کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشانی ہم نے خود مول لی ہے. ورنہ جو خدا بچپن میں رزق دے سکتا ہے وہی جوانی میں بھی رزق دے سکتا ہے, وہی بڑھاپے میں بھی رزق دیتا ہے, وہی دیتا ہے. ہاں, اپنے حصے کی پراپر محنت آپ کو اپنی کرنی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں بات کیا کہہ رہا تھا کہ ایک چیز کی ذمہ داری خدا نے لی ہے, میرے ساتھ بولیے, ایک چیز کی ذمہ داری لی ہے, اور ایک چیز کی ذمہ داری دنیا میں کیا کرنا ہے, کیسے کھانا ہے, کہاں رہنا ہے, یہ ذمہ داری خدا کی ہے. ما من دابت وما من دابت فی الارض الا وعلی اللہ رزقها. قرآن پڑھ رہا ہوں, نامدار عباس نے اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں کہا. زمین میں کوئی بھی ذی روح نہیں ہے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری خدا کے اوپر نہ ہو. قرآن کہہ رہا, خدا کہہ رہا یہ ذمہ داری میری ہے, میں ادا کروں گا, تم اس کی ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ تم کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا بھیا, اپنے اس کام کی فکر کرو. ہم نے اس کو بالکل لاسٹ میں, سیکنڈری بھی نہیں ہے ہمارے ہاں, وہ ذمہ داری سیکنڈری بھی نہیں ہے. مشکل ہماری یہ ہے, رزق کی ذمہ داری خدا نے لی ہے کہ میں دوں گا. آخرت کی ذمہ داری خدا نے دی ہے, اسے سنوار کے آؤ, اسے بنا کر آؤ. قبر کی ذمہ داری دی ہے, برزخ کی ذمہ داری دی ہے,
محشر کی ذمہ داری دی ہے. جنت چاہیے یہی کمانا ہے, یہی کمانا ہے. ہم یہاں جنت بنانا چاہ رہے ہیں, بنی بنائی جنت کمانا نہیں چاہ رہے ہیں. جنت یہی کمانا ہے. جنت کیسے کمائیں گے صاحب؟ جنت کماؤ گے ایسے کہ اس دنیا میں رزق کی ذمہ داری خدا کی ہے نا. اگر کسی کے پاس رزق نہیں ہے تو آپ کے 10ویں امام نے طریقہ بتایا. ایک شخص کوفے کے باہر امام کا چاہنے والا ہے. سنو بات کتنی مرتبط ہو گئی ہے آج. امام کا چاہنے والا, 10ویں امام کا ذکر کر رہا ہوں میں, امام ہادی. عجیب و غریب بات ہے, نام علی ہے اور کنیت ان کی بھی ابو الحسن ہے. مولا کائنات کی کنیت بھی ابو الحسن ہے, ان کی بھی کنیت ابو الحسن ہے. کیا مناسبت ہے؟ غدیر کا جشن منانے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بھی نام علی, ان کی بھی کنیت ابو الحسن. نہ نام میں فرق ہے نہ کام میں فرق ہے, صرف زمانے میں فرق ہے. یہ بھی اپنے زمانے کا علی ہے. کوفے کے باہر ایک شخص ملا, سلام کیا, سلام کر کے کہا کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے, آپ جانتے ہیں. تھک گئے آپ لوگ؟ صلوات پڑھیں پھر. ابھی تو پہلا دن ہے, آج تو میں تھکا ہوا ہوں نا, کل سے میں تھکاؤں گا, آج تھوڑی تھکاؤں گا, آج تو خود میں تھکا ہوا ہوں. کوفے کے باہر شخص ملا, چاہنے والا ہے, کہتا مولا 30,000 درہم کا مقروض ہوں. سنیے, مولا سے صرف آج آپ لوگ نہیں کہتے اپنی رزق کی پریشانیاں, اس زمانے کے لوگ بھی کہتے تھے. مولا 30,000 درہم کا مقروض ہوں. خدایا آج اس مبارک شب کا اور اس مبارک شب کے مولود کا واسطہ جتنے چاہنے والے امام کے اس فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے رزق کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے. ان میں سے جتنے لوگ مقروض ہیں ان کا ایک ایک پائی قرض ادا فرما دے. مولا 30,000 درہم کا مقروض ہوں. اچھا, مولا خود حکومت کی ایک طریقے سے کسٹڈی میں رہ رہے ہیں, اگر قید خانہ نہیں بھی تو نظارت میں ہے. طریقہ بتایا ہے, کیا کرو؟ مولا کے پاس خود پیسے نہیں ہیں. جب ہم لوگ مولا سے مانگتے ہیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں مولا تو بہت امیر ہیں, ہے نا. دیکھیے انہوں نے فرمایا جو اطاعت کرتا ہے نا, خدا کائنات کی ہر شے کو اس کا مطیع بنا دیتا ہے. مولا کائنات کے پاس ان کا ایک صحابی پیسے مانگنے کے لیے آیا تو مولا کائنات نے اپنے دروازے کی ایک کنکری اٹھا کے اس کو دے دی, کہا لو لے جاؤ. جب اس نے ہاتھ میں دیکھا تو وہ سونا تھا. کہ مولا یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گی, میرا قرض اس سے کم ہے. تو اس نے وہیں اس کو توڑ کے تھوڑا سا لیا اور لے کر گیا. کہا توڑ کیوں دیا اور یہ چھوڑ کیوں دیا؟ کہا ابھی جتنی کی ضرورت ہے اتنا لے لیا ہے. جس کے پاس آپ جیسا آقا اور مولا ہو اسے ہوس کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو ضرورت ہے بس اس کے مطابق لینا ہے. لیکن امام علی نقی علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہر امام کا طرز عمل الگ ہے. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. امام نے کہا پیسے تو میرے پاس بھی نہیں ہیں لیکن تمہیں پیسے مل جائیں گے. کہا کل تک انتظار کر سکتے ہو؟ آئیڈیا, امام آئیڈیا دے رہا ہے, کل تک انتظار کر سکتے ہو؟ اس نے کہا مولا کر سکتا ہوں, میں تو بہرحال اپنا مدعا بتانے کے لیے آیا. کہا دیکھو میرے چاہنے والے بہت ہیں, میرے چاہنے والے بہت ہیں, کوئی بھی تم کو دے دے گا, کسی کو بھی معلوم ہوگا نا, لیکن میں کسی سے کہنا نہیں چاہتا. کہہ دوں گا تو وہ ثواب نہیں ملے گا. یہ بھی ایک ہنر ہے کہ ہاں یہاں پر مولا نے کہا تھا میں نے دے دیا, نہ وہ بات نہیں ہوگی. امام نے ایک پرچہ نکالا اور پرچہ نکالنے کے بعد اس پہ لکھا میں علی ابن محمد
فلاں ابن فلاں کا 30,000 درہم کا مقروض ہوں. نیچے سگنیچر کیا, اپنی مہر لگائی. کہ یہ لوگ, کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے مقروض توڑی ہیں, میں نے آپ سے تھوڑی قرضہ لیا, میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں کہ میری مدد فرما دیجئے. کہا دیکھو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. کہا مولا یہ مجھ سے نہیں ہوگا, میں آپ کے اوپر اپنا, یہ آپ کہنے میں نے خود لکھا ہے نا, تم نے نہیں لکھا ہے نا, یہ تو میں نے لکھا ہے نا, میں اپنے آپ کو تمہارا قرضدار بنا رہا ہوں. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں سوشل ورک. 2 امام کی تاریخ پڑھیے گا, ایک 4تھے امام کی اور ایک 10ویں امام کی. 4تھے امام کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے ہیں. 10ویں امام کل عمر ہی ان کی 40 سال ہے. لیکن جب دونوں زندگیوں کا آپ مطالعہ کیجئے گا تو بے پناہ سوشل ورک امام کی زندگی میں ملتا ہے. سوشل ورک کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا. لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا. پیسے نہیں ہیں, نہیں دے سکتے ہو تو جھڑکو مت کہ کہاں سے سر اٹھا کے چلے آتے ہیں. جھڑکو مت, کوئی اچھا سا آئیڈیا دے دو اس کو. آیت اللہ شیخ انصاری کے گھر میں ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے, جیب میں کچھ نہیں تھا, خود ان کے گھر میں فاقہ ہو رہا تھا. کوئی مانگنے کے لیے چلا آیا تو اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بھیا میرے پاس تو ہے نہیں لیکن میں تم کو ایک آئیڈیا بتاتا ہوں. کہا جی بتائیے. کہا ہمارے یہاں کے محلے کی مسجد جو ہے نا, جامع مسجد, یہاں بڑے خیرین آتے ہیں. بھائی یہاں پر تم اگر تھوڑی دیر بھی کھڑے ہو جاؤ گے نا, تم کو کسی نماز کے بعد بھی کھڑے ہو جاؤ گے, بہت تمہاری مدد اچھی خاصی ہو جائے گی. تو کسی شاگرد نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اس کو بھیک مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں. کہنے کہہ رہے وہ مجبور ہے, وہ پریشان ہے, حال ہے, میرے پاس نہیں ہے دینے کے لیے, تو کم سے کم میں زبان سے تو اس کی مدد کر سکتا ہوں نا, جس طریقے سے میرے ساتھ پاسبل ہے میں کر سکتا ہوں. ایک اچھا سا آئیڈیا دے کر کہ ہاں بھئی یہاں چلے جاؤ, یہاں لوگ آتے ہیں, یہاں تمہیں مل جائے گا. امام نے اسے آئیڈیا دیا, خود لکھا, اپنے آپ کو مقروض بنایا کہ میں 30,000 کا مقروض ہوں. کہا کل صبح جب تم میرے پاس آنا تو اس وقت لوگ رہیں گے میرے پاس, تم وہاں یہ کہہ دینا کہ آپ میرا پیسہ کب لوٹا رہے, یہ پرچی ہاتھ میں رکھنا. کہا مولا یہ مجھ سے نہیں ہوگا. کہا اگر نہیں مانو گے تو حکم دے دوں گا, اور حکم امامت ماننا واجب ہو جائے گا. کہا میں تمہاری مدد کرنا چاہ رہا ہوں. اب یہی ہوا, وہ آیا صبح میں اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ مولا یہ کچھ پیسے تھے. تو ایک شخص فوراً کھڑا ہوا, کھڑے ہو گئے, اس نے پرچی لی, اس نے دیکھا ارے مولا کے سگنیچر 30,000 درہم. تو اس نے فوراً اشارہ کیا خاموش رہو, بولنا نہیں کچھ, لوگوں کے سامنے مت بتانا. وہ صرف کھڑا ہوا تھا, لوگوں کے سامنے نہیں بولنا, میرے پاس آؤ. باہر گیا, اسے 30,000 درہم تھے نا, 40,000 درہم دیے. کہا 30,000 قرضے کے, 10,000 اس بات کے کہ کسی کو نہ بتانا کہ تم میرے مولا کے مقروض تھے. میرا مولا تمہارا مقروض تھا, یہ بات کسی سے نہ بتانا. امام مسکرا رہے ہیں. اب اسے اگر امام حکم دیتے تو کیا وہ نہ دیتا؟ وہ دیتا, مگر جب اس نے خود سے محبت میں آ کر یہ عمل کیا ہے تو اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حکم واجب ہو جاتا ہے اس پر عمل کرنا, اور خداوند عالم کے یہاں مستحب عمل کا ثواب واجب عمل سے کہیں زیادہ ہے. سلام کا جواب واجب ہے, سلام مستحب ہے. سلام کرنے پر 99 دیا جاتا ہے, جواب دینے پر 1 دیا جاتا ہے. کمال امام کا یہی ہے, امام اس کا قرضہ بھی ادا کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرے کو بھی اس سے دگنا دینا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں بھی زیادہ ملنا چاہیے. تمہارے اندر خود یہ توفیق ہو کہ ہاں تم امام کے قرضے کو ادا کرنے کے لیے اٹھے ہو. دیکھیں وقت پورا ہو گیا, باتیں جو صرف امام کے متعلق مجھے کرنی تھی وہ نہیں کر سکا, وقت بہت محدود ہوتا ہے. یہ امام کا سوشل ورک تھا کہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کے کام آؤ, جتنا ہو سکتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میں اگر
1400 سال، 1000 سال، 1200 سال پہلے کی تاریخ پڑھتا ہوں تو میں اسی تاریخ کو دور حاضر سے ملاتا ہوں۔ آیت اللہ گل پائگانی کے پاس، بس میں اپنی تقریر ختم کر چکا، آیت اللہ گل پائگانی کے پاس ایک شخص آیا، ہاتھ میں اس کے پرچی تھی۔ آیت اللہ گل پائگانی کی ہندوستان میں بھی تقلید ہوئی ہے نا، بڑی شخصیت تھی۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، ہاتھ میں ایک پرچی ہے آیت اللہ مرشی نجفی کی۔ آیت اللہ مرشی نجفی جانی مانی شخصیت ہے۔ آج ان کی لائبریری جو ہے وہ دنیا میں شاید 7ویں یا 8ویں نمبر پر ہے، بڑی لائبریری ہے، اسلامک لائبریری ہے۔ آپ جائیے گا آیت اللہ مرشی کی لائبریری میں، بعض کتابوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کو خریدنے کے پیسے نہیں تھے، میں نے 1 سال کسی کی اجارے کی نماز پڑھی تب جا کے یہ کتاب خریدی ہے۔ اس طریقے سے کتابیں جمع کی ہیں انہوں نے، تب اس مقام پر آج ان کی لائبریری پہنچی ہے۔ کہنے کہ اس کے ہاتھ میں پرچی تھی آیت اللہ مرشی نجفی کی، جس پہ لکھا ہوا تھا، آیت اللہ گل پائگانی کے نام پرچی تھی، کہ آپ ان کو، یہ شخص جو جا رہے ہیں یہ میرے جاننے والے ہیں، آپ ان کو 1 سال کی نماز اجارہ اور 1 سال کے روزے کا، یعنی 1 مہینے کے 1 سال کی نماز اور روزے کا پیسہ ان کو آپ دے دیجئے میری معرفی پر، میں تائید کر رہا ہوں۔ آیت اللہ گل پائگانی نے جب دیکھا پرچی اور نیچے مرشی صاحب کی سگنیچر دیکھی اور پھر آنے والے کا حلیہ دیکھا، تو خود آیت اللہ گل پائگانی کہتے ہیں کہ اس شخص کے حلیے کو دیکھ کر یہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ آدمی نماز پڑھنے والا، لگ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ آدمی اپنی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، یہ اجارے کی نماز کہاں سے پڑھے گا؟ کہنے لگا مجھے بالکل یقین نہیں تھا۔ کئی مرتبہ ہمارے مراجع جو ہیں وہ تشخیص دیتے ہیں نا کہ کون اہل ہے کون نااہل ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے۔ کہنے کہ پیسے تو تھے میرے پاس نماز اجارے کی، لیکن مجھے یہ لگ نہیں رہا تھا کہ اس کو پیسے دینے چاہیے۔ دوسری طرف مرشی صاحب کی تحریر موجود تھی، کہنے کہ انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ ایک موثق ترین، وہ بھی مجتہد تھے، مرجع تھے، ایک موثق ترین مرجع کی تحریر ہے کہ آپ دے دیجئے۔ کہنے کہ میں نے دے دیا، لیکن یہ سوچا کہ کبھی اگر مرشی صاحب سے ملاقات ہوگی تو ان سے پوچھوں گا ضرور کہ صاحب کیسے آدمی کی آپ نے تائید کی تھی، وہ تو دیکھنے سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھنے والا ہے، اس کے حلیے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنی نماز بھی پڑھتا ہوگا۔ وقت کافی گزر گیا، ایک دن اتفاق سے کسی مجلس میں آیت اللہ مرشی کے اوپر ان کی نظر پڑ گئی۔ امام کا عمل یاد رکھنا امام نے اپنے اوپر لیا، اب امام کے چاہنے والے کا نہیں، اسی امام کے دور سے تو نیابت شروع ہوئی ہے، امام کا جو عمل ہوتا ہے وہی نائب امام کا بھی عمل ہوتا ہے۔ کہنے لگے آیت اللہ مرشی کے اوپر نظر پڑی، گئے اور جا کے انہی کے پاس پہلو میں آیت اللہ گل پائگانی بیٹھ گئے، مرجع وقت ہیں، پہلو میں بیٹھ گئے۔ دھیرے سے کان میں کہا کہ آپ نے کسی کو بھیجا تھا ہمارے پاس 1 سال کی نماز اجارہ کے لیے؟ کہنے کہ جی۔ کہا وہ تو آپ کی سگنیچر اور آپ کی مہر دیکھ کے میں نے دے دیا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے گا۔ کہنے کہ صرف آپ کو نہیں لگتا، مجھے بھی لگتا ہے۔ آیت اللہ مرشی کہتے ہیں کہ یہ صرف آپ کو نہیں لگ رہا، یہ مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ نہیں پڑھے گا۔ تو کہا پھر آپ نے تائید کیسے کر دی؟ کہا جس دن سے تائید کی ہے اسی دن سے نماز میں نے شروع کر دی ہے، نماز میں پڑھ رہا ہوں، پیسے اسے دلوائے ہیں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جذبہ کون لائے گا، کہاں سے لائے گا کہ نماز خود پڑھ رہا ہے، نماز کا پیسہ کسی اور کو دلوا رہا ہے؟ یہ جذبہ صرف انہی کے اندر آتا ہے جو اپنے امام سے متوسل ہوتے ہیں، جو اپنے امام سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جو اپنے امام سے عبرت لیتے ہیں، اپنے امام سے سیکھتے ہیں۔ یہ اتنی مشقتیں اٹھانے کے لیے امام اس دنیا میں نہیں آئے تھے، صرف اس لیے آئے تھے تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک آئیڈیالوجی قائم ہو سکے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
تمہارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے ان کی زندگی میں. جیسے رسول کی زندگی آئیڈیل ہے، ویسے ہی ان کے بعد آنے والے تمام اولیاء اور اوصیاء الہی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. خدایا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے تمام معصومین کی سیرت سے آشنا فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے امام وقت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہم سب کو اس طریقے سے زندگی گزارنے کا ہنر عطا فرما جس طریقے سے ہمارا امام چاہتا ہے. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہماری عمر کا جتنا حصہ گزر چکا ہے اس حصے میں ہم سے جانے انجانے میں جتنے بھی گناہان کبیرہ و صغیرہ سرزد ہو گئے ہوں، معبود امام علی نقی کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. بار الہ ہماری زندگی کا جتنا حصہ بچا ہوا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. معبود مقروضین کے قرض کو ادا فرما، بے روزگاروں کو صاحب روزگار بنا، جو صاحبان روزگار ہیں انہیں ترقی عنایت فرما. معبود بحق محمد و آل محمد ہم سب کے قلیل اعمال کو قبول فرما، کثیر گناہوں کو معاف فرما. معبود ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے امام کا منتظر قرار دے. بار الہ بحق محمد و آل محمد منتقم آل محمد سلطان زماں حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے حقیقی اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے